الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب حاجیوں اور سفر پر جانے والوں، الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہماری اطلاعات کے مطابق اجتماعی طور پہ حج تربیتی اجتماع آج جو یہاں سے ہم براہ راست کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں خوب اچھے طریقے سے بیان کرنا اور آپ سب کو بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ سننا، اور اے کاش ان تمام معاملات پر، ان تمام احکامات پر حرمین طیبین کے سفر میں عمل کرنا نصیب فرمائے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اس تربیتی اجتماع میں ہم سب شرکت کریں گے. گفتگو سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے، اور بالخصوص جو سفر حج پر جا رہے ہیں یا جو سیکھنے آئے ہیں. نارملی جب ہم کوئی چیز سیکھنے آتے ہیں اور اگر اس میں موبائل فون بھی ہمارے ساتھ رہے، ہم بات چیت بھی کرتے رہیں، تو یہاں بڑے جس کو آپ کہیے کہ اہم احکام بیان ہوں گے، جائز اور ناجائز کی باتیں ہوں گی. اگر توجہ کہیں اور رہی تو آپ جائز کا ناجائز سمجھ جائیں گے، حلال کا حرام اور حرام کا حلال نہ سمجھ جائیں. تو بالخصوص جو آج کے اس اجتماع کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، تو پلیز آخر تک اپنی توجہ جو ہے وہ آپ منچ کی طرف اور جو چینل پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، وہ اسکرین کی طرف رکھیں گے. بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ جن کے پاس ڈائریز اور قلم وغیرہ ہوں وہ آج کے اس تربیتی اجتماع کے مدنی پھول لکھیں بھی، تاکہ مزید آپ ان تمام باتوں کو محفوظ کر سکیں. آئیے آگے چلتے ہیں اور اپنے اس تربیتی اجتماع کا، حج تربیتی اجتماع کا جو آغاز ہے تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم سبحان اللہ، کیا بات ہے رب کے کلام کی، سبحان اللہ۔ ویسے تو سارا ہی قرآن سرچشمہ ہدایت ہے اور بہت پیاری پیاری صورتیں، بہت پیاری پیاری آیتیں ہیں، مگر سورہ بقرہ کی کیا بات ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورت، پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ بہت سارے قرآنی احکام، بہت سارے شرعی احکام، اس کا واضح بیان جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ خود پڑھنے کے بے شمار فضائل کتابوں میں آئے، احادیث میں آئے۔ میں مدنی مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، حاجیوں کو بھی، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو اب تفسیر صراط الجنان بھی آ گئی ہے، اپنے ساتھ اگر ایپلیکیشن میں اپنے موبائل میں تفسیر صراط الجنان لے کر جائیں اور قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا، بالخصوص اگر ایک نیت کر لیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیں، کہ کم از کم اگر سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے اگر وہ ہم حج کے سفر میں پڑھ لیں تو بہت سارے شرعی احکام، خود حج کے بہت سارے احکام جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے اس سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ آج جو آیت تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ سنتے ہیں، کیا خوبصورت آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور سبحان اللہ، اب آگے قرآن میں کیا خوبصورت تذکرہ صفا اور مروہ اور اس مبارک سفر کے بارے میں رب فرماتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تفسیر صراط الجنان میں ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد
اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں پہاڑوں کے درمیان قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے بحکم الہی انہوں نے سکونت اختیار فرمائی. اس وقت یہ جو آج مکہ مدینہ میں بالخصوص مکہ پاک میں جو بہاریں ہیں اس وقت سنگ لاخ پہاڑ تھے اور تفسیر میں لکھا نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی نہ اشیاء خورد و نوش تھی. رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے. انہیں پیاس لگی. جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں. وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس آیت کا گویا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے اور وہ چشمہ کون سا ہے؟ وہ زمزم کا چشمہ ہے. اے خوش نصیب حاجیوں انشاءاللہ جلد وہاں جا کر آپ نے زمزم سے برکتیں لینی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے گویا یہ صبر کا صلہ ملا اور زمزم جاری ہوا. اور کیسا جاری ہوا کہ آج 14.5 بلکہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں مگر زمزم کا کنواں جاری ہے. ملینز گیلن نکالا جاتا ہے, کروڑوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں مگر یہ کیسا پانی ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت بھی جاری رہے گا. تو کیا بات ہے رب کے کلام کی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہوا ہے نعت شریف کا اور سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوش نصیب حاجیوں پردے میں رہ کر بدری چینل پر سننے والی حجنوں یاد رکھیے گا سفر حج کے لیے آج ہم آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ سامان کیسا لینا ہے, بیگ کیسا لینا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, مگر حقیقی سامان جو اس سفر میں بہت ضروری ہے وہ زاد راہ تقوی کا ہے, اللہ کے خوف کا ہے, رب کی رحمت کی طرف نظر رکھنے کا ہے. اور سبحان اللہ اس سامان کے اندر ایک بہت ہی ضروری سامان وہ عشق رسول ہے. اگر ساتھ عشق رسول نہیں ہے, عشق رسول کی رمق نہیں ہے, دل یاد مدینہ اور یاد مکہ میں بے قرار نہیں ہے, اگر آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو پھر اس سفر کا وہ لطف آپ نہیں اٹھا سکیں گے. نعت شریف ایک ایسا خوبصورت کام ہے جو گویا عشق رسول کی شمع کو اور فروزاں کرتا ہے اور اس آگ کو بڑھاتا ہے. تو اپنے ساتھ اپنے موبائل فون وغیرہ میں جو خوش الہان نعت خواں ہیں ان کے کلام نعت شریف کے کلام بھی ساتھ لے کر جائیں, مناجات بھی ساتھ لے کر جائیں. بلکہ سچی بات تو یہ ہے ابھی سے سننا شروع کر دیں, ابھی سے دن گننا شروع کر دیں, ابھی سے تمہید باندھنا شروع کر دیں کہ وہ لمحہ آنے والا ہے جب مجھ جیسا گناہگار مجھ جیسا خطاکار احرام پہنے مکے کی طرف روانہ ہوگا. ہاں وہ دن بھی آئے گا کہ وہ مدینہ جس کو دیکھ کر ساری زندگی تڑپا کرتا تھا, جس کے بارے میں سن کر آنکھیں اشکبار ہوتی تھی, اس مدینے میں اب مجھ گناہگار کی حاضری ہونے والی ہے. اللہ کرے جیسے جیسے دن گزرتے رہیں, دن قریب آتے رہیں, ذوق میں اضافہ ہوتا رہے. اس کے لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا. آئیے اشکبار آنکھوں سے بے قرار دلوں کے ساتھ نعت رسول مقبول میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کیجیے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا
صلی